وہ ان کی ریکویسٹ ہے پلیز اس پریس کانفرنس کو ضرور دکھائیں. یہ نہیں ہے کہ میں اپنے لیے اس کو کہنا چاہتا ہوں یا مجھے فیوچر میں کوئی چیز چاہیے. شاید اس الیکشن کے بعد میں الیکشن بھی نہیں لڑوں, مجھے الیکشن نہیں چاہیے, لیکن میں اپنی بات جو میرے دل میں اور جو میں نے ایکسپیرینس سے سیکھا ہے, آج بہت کافی دنوں سے میں اس میں رہا ہوں کہ میں یہ بات کروں یا نہیں کروں. آیا اس بات کرنے کے بعد کیا میں اس چیئر پہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا, لیکن میں اس لیے کروں گا کہ یہ بلوچستان کے حق میں بہتر ہے اور یہ کرنا لازمی ہے, کسی نہ کسی نے کرنا ہے, لیکن کوئی نہیں کر سکتا ہے, اس لیے کہ ان کے لیے یہ بہت مشکل ہے. سب کے دلوں میں جو کہنے جا رہا ہوں, جو کرنے جا رہا ہوں, یہ سب کے دلوں میں ہے کہ وہ یہ چیز کریں, لیکن ان کی مجبوری, ان کی پارٹی ہے, ان کی سسٹم ہے, اور جو نظام ہمیں دیا گیا, جو نظام اس صوبے ملک کو دیا گیا ہے کہ جا اپنے عوام سے ووٹ لیں. جب ہم عوام کے پاس جاتے ہیں, ہمارے عوام کو بہت ایسے لوگ بھی ہیں ان کو اپنی ووٹ کا قدر نہیں ہے, نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ وہ یہ قیمتی ووٹ کیسے دے رہے ہیں اور کس طرح دے رہے ہیں. کیا وہ کہیں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جب جاتے ہیں ووٹ لینے تو وہ کہتے ہیں ہمارا بڑا, جو ہمارا میر ہے, ملک ہے, ٹکری ہے, وہ دیں. اب 1000 ووٹ 2000 ووٹ جاتے ہیں ملک کے پاس, اور ملک ضرور پاکستان کا بچہ ہے اور پاکستان میں رہتا ہے. اس معاشرے میں جو سسٹم چلتا ہے وہ اسی طرح وہ بھی چلاتا رہتا ہے. وہ کہتا ہے جی آپ آئیں, موسٹ ویلکم, لیکن میرے یہ ڈیمانڈ ہے. کیا ڈیمانڈ ہے؟ نوکری. اگر میرٹ پہ نہیں آتے میرے خاندان کو نوکری دو, یہ اتنے نوکری میرے خاندان کو دو. میرٹ پہ نہیں آتے میرے لوگوں کو اتنے آپ نوکریاں دیں, یا مجھے کیش پیسے اتنے دیں. مجھے الیکشن کمیشن کہتا ہے 15 لاکھ روپے خرچہ کرو. مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ یہ بالکل, ہم جب بات کرتے ہیں, ہم جو ریٹرن لکھ کے دیتے ہیں, بالکل ہم جھوٹ بولتے ہیں. ہم اس میں 15 لاکھ پاسبل نہیں ہے کہ گاڑیوں کا تیل ہو جائے. بلوچستان کے اتنے دور دراز علاقے ہیں اور وہاں پہ ہم کہتے ہیں 15 یا 20 لاکھ 30 لاکھ. ممکن نہیں ہے کہ ہم گاڑیوں کو تیل دے دیں. اتنے بڑے الیکشن کا ہم کیسے خرچہ, یہ 10 کروڑ 15 کروڑ 20 کروڑ سے کوئی کم کا خرچہ نہیں کرتا ہے. یہ جو ہم ایک بات, یہاں پہ جتنا بھی ناکامی ہوتا ہے نا, ناکامی کا سہرا جاتا ہے اس معصوم سیاستدانوں کا جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے. وہ ان کے لیے نہ کوئی بولتا ہے. جتنے بھی کرائسس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں انہی کی وجہ سے, لیکن کبھی ان کے اندر کسی نے جان کے دیکھا کہ کیا وہ کتنے مشکلات سے گزر کے آتے ہیں. وہ کئی الیکشنیں لڑتے ہیں اور کروڑوں روپے اربوں روپے اپنے خرچ کرتے ہیں. ایک الیکشن جیتے ہیں, 10 الیکشن ہارتے ہیں, لیکن جب آتے ہیں تو اگلے الیکشن کا بھی سوچتے ہیں. اور جب ہم آتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ کیا ملتا ہے؟ بہت زبردست مرات ملتا ہے. 1 لاکھ روپے تنخواہ ملتا ہے جو ہم اپنے لیے, اپنے عوام کے لیے کو بھی سنبھال رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ 30 لاکھ سے 50 لاکھ روپے منتھلی خرچہ آتا ہے ہر ایم پی ایز کو یا ایم این ایز کو کہ وہ اپنی لوگوں کی جو ضرورتیں وہ پورا کریں. ہمارے جو ووٹر ہیں وہ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں. میرے خیال ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہم اتنا ان کا خیال نہیں رکھتے جتنا ان ووٹروں کا رکھتے ہیں. اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمیں اگلا الیکشن پہ بھی ان کی ضرورت پڑتا ہے. ان کی غمی ہو, خوشی ہو, یہ ہمارے باغ کے مانند ہوتے ہیں. ان کو ہم نے امریکن سنڈی سے بچانا ہے, ہم نے ان کو اسپرے کرنا ہے, پانی دینا ہے, ہوا سے بچانا ہے, ان کو ٹائم پہ کٹنگ کرنا. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے دن رات سخت حالات کا مقابلہ کر کے ہمیں یہاں پہ لاتے ہیں. تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو سنبھالیں, اپنے ووٹروں کو. اب جب ووٹروں کو جو وہ لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا حق بنتا ہے. میرٹ ضرور ہم کرتے ہیں, یہ نہیں کہ میرٹ نہیں کرتے ہیں, ایک چیز پہ میرٹ کرتے ہیں, لیکن اپنے ووٹروں کے اندر کرتے ہیں. ہم بلوچستان کے ہر بچے کو اس کا حق نہیں دیتے ہیں. جو لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں ہم ان کو میرٹ کرتے ہیں, ان کے اندر میرٹ کر کے ان کو ہم مختلف جابس میں. یہ گناہ ہم نہیں کر رہے ہیں. پورے دنیا میں جو لوگ یہاں پہ جو سسٹم جدھر اس طرح کا سسٹم ہے وہ اس سسٹم کے ہاتھوں مجبور ہیں. اور جب
اس طرح کے معاملات میں نے کہا کہ ہم سیاستدان معصوم ہیں، ہمارا کوئی ہمارا وکیل نہیں ہے، کوئی ہمارے لیے بات نہیں کرتا ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنے منہ میاں مٹو، اس طرح کی کوئی مثال کہ خود اپنی تعریفیں کرتے ہیں، ہم اپنی تعریفیں نہیں. لیکن میں جو چیزوں سے گزر رہا ہوں، جو چیزیں میں نے دیکھا ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے جو اپنی باغ دوڑ، اپنی محنت، اپنی ہر گھر میں جانا، ہر گھر کے مسائل کو سننا، ان کو لارا لپا دے کے جس طرح کر کے وہ ایک جگہ پہ آتے ہیں، پھر کہتے ہیں میرٹ کرو. میرٹ کیسے کریں؟ اس کو ووٹ جنہوں نے لیے دیا ہے آگے انہوں نے دینا ہے. میرٹ کیسے کریں گے جس نظام کو مجھے لاسٹ جب میں نے جوڈیشری کو جو مجھے لاسٹ گورنمنٹ میں تنگ کیا، میں اس کو اس لیے دہراتا ہوں کہ مجھے جوڈیشری کا احترام اور اس چیزوں کا بالکل ہے، لیکن مجھے ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ جو لوگ جدھر بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ہر پن مولا ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. میڈیا کے جو اینکر پرسن ہیں وہ بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، اور یہ جو سیاستدان ہیں یہ بالکل ناکار ہیں. جب جوڈیشری میں بیٹھے لوگ وہ کہتے ہیں کہ وہ صحیح ہیں باقی غلط ہیں. ہر جگہ پہ جو بھی ادارے ہیں وہ سوچتے تو صحیح ہیں، وہ جو سوچ رہے ہیں وہ صحیح ہیں، لیکن ان کی جو سوچ ہے ان کی فیلڈ تک وہ کامیاب لوگ ہیں، لیکن اگلے کی فیلڈ کی جو اللہ نے ان کو جو انہوں نے شعبہ اپنایا ہے، وہ ان کو پتہ ہے کہ وہ کس مشکل حالات سے نکل کر یہاں پہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں اور کس طرح اپنے جو ذمہ داری ہے اس کو اللہ نے دیا ہے. دیتے تو ہمیں ایسا نظام کہ ہم عوام کے ووٹ لے کے آئیں، عوام پہ واپس عوام پہ جانا ہے. لیکن جب قسم دیتے ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ میرٹ کو پامال نہیں کریں گے، آپ ملک کی وسیع طرف فیصلے لیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. تو قسم تو کہتے ہیں لیکن ہم قاصر ہو جاتے ہیں کہ ہم میرٹ کو ہم اون کریں اور لوگوں کو ان کا حق دیں، چاہے وہ میرے پارٹی کے ہیں پارٹی کے نہیں ہیں. میں یہ جو باتیں ہیں یہ باتیں اس لیے اب جب جوڈیشری کو پچھلی دفعہ میرے ہر چیز کو سیل کیا گیا تھا، میں کام کرنے سے قاصر تھا، تو ابھی بھی ان کے بہت سارے ڈیسیجن ہمارے جو کاموں میں مداخلت ہے وہ اپنی جگہ سوچ رہے ہیں، وہ صحیح سوچ رہے ہیں، لیکن وہ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. وہ جو ڈیسیجن لے رہے ہیں وہ اپنے حساب سے لے رہے ہیں، وہ ہمارے حساب سے نہیں لے رہے ہیں کہ ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہیں ہمیں جو ہم نے ڈیسیجن لیا کیا صحیح ہے یا غلط ہے. ہمیں جو پوزیشن جو مشکلات آ رہے ہیں جوڈیشری کی طرف سے، جو مشکلات ہمیں باقی اداروں کی طرف سے، جو مشکلات ہمیں جو میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ اپنی جگہ پہ جو سوچ رہے ہیں کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن ہمارے جو پوزیشن میں بیٹھ کر اگر سوچیں میرے خیال میں ان کو بہت چیزوں کا سمجھ آ جائے گا واقعی یہ لوگ اس طرح نہیں ہیں جس طرح وہ سمجھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں. بہرحال لاسٹ گورنمنٹ میں نے جوڈیشری کو کہا، مجھے تو پتہ نہیں تھا، ویسے تو میرے بیان کو کوئی اتنا اہمیت نہیں دیتا ہے، میں ابھی نہیں کہہ رہا ہوں کنٹمپٹ آف کورٹ میں دوبارہ پیشی کے لیے بلائیں. میں نے کہا کہ جوڈیشری اپنا کام نہیں کر رہی ہے، جو بلوچستان کے ہیں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت کچھ ہیں، انہوں نے اپنے اندر ایک حکومت بنایا ہوا ہے، یہ جوڈیشری مارشلہ لگا کے بیٹھے ہیں، اپنے کام نہیں کرتے ہیں، دوسروں کے کاموں میں ٹانگ لڑاتے ہیں. میں نے تو ایسے ہی کر دی، معصومانہ سوال جو کہتے ہیں معصومانہ سے ایک وہ اسٹیٹمنٹ دیا، لیکن ویسے تو نیشنل لیول میں میرا اس کو نہیں لیا جاتا، کوئی ہمارے بلوچستان کی نیوز کو اتنا اہمیت نہیں جائے، لیکن ماشاءاللہ اس کو 5 دن تک نیشنل ٹی وی میں ان کو چلاتے رہے کہ بلوچستان گورنمنٹ اور جوڈیشری آمنے سامنے. بہرحال مجھے پیشی پہ انہوں نے تمام جسٹس گئے، جسٹس شہید مسکان زئی کے پاس، اللہ مغفرت کرے مسکان زئی صاحب کو، بہت اچھے انسان تھے، ان کے پاس گئے تو انہوں نے کو کہا کہ بھئی اس نے اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ دیا، چلیں اس کو کٹہرے میں بلا لیتے ہیں. بہرحال اس نے کہا بلا کے کیا کرنا ہے، اس کو سزا دینا ہے کیا کرنا ہے. تو ادھر کچھ جسٹس صاحبان تھے،
اس نے کہا سزا کے ٹائم پہ پھر ہم اس کے وکیل بنیں گے. تو ان کی مہربانی ہے. لیکن انہوں نے کہا چلو اس کو چائے پہ بلاتے ہیں. جب ہم اس کو سزا نہیں دیتے ہیں اور دے سکتے ہیں لیکن دیتے نہیں ہیں کہ ایسا پاگل کبھی پیدا نہیں ہوتا ہے, تو اس کو ابھی ہم اس میں نہیں رکھتے ہیں, کٹہرے میں نہیں لاتے ہیں. ہمیں چائے پہ بلایا تو تمام جسٹس صاحبان بیٹھے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ نے اس طرح کا ہمارے جوڈیشری پہ اس طرح کا اٹیک کیا اور یہ ہمارے لیے بہت نامناسب ہے کہ ہم جس پوزیشن میں ہم جو کر رہے ہیں ہم اپنی صوبے اور ملک کے اور عوام کے بہتر مفادوں میں ڈیسیجن لے رہے ہیں, لیکن آپ نے ہمیں للکارا. ابھی یہ پرانی بات, ابھی نیا نہیں ہے کہ آپ لوگ یہ کر دیں کہ وہ ہے پھر مجھے کٹہرے میں بلائیں. یہ پتہ نہیں یہ نئی اخوان وہ تو بالکل بلائے گا اور وہ کرے گا, لیکن مسئلہ نہیں ہے. اگر بلاتا ہے بھی بلائے. نہیں استعفیٰ نہیں, میں اتنا کمزور نہیں ہوں, استعفیٰ نہیں دوں گا. اور کبھی میں ہمت نہیں ہارتا ہوں اور کبھی بھی حالات سے نہیں گھبراتا ہوں, نہ کسی مشکلات سے گھبراتا ہوں. جو چیز اللہ تعالیٰ نے کہا زمین پہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا میرے حکم کے بغیر, تو میں کس چیز سے گھبراؤں. جو چیز آتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے, اللہ ہی اس کو حل کرتا ہے. جب اللہ کے سب کچھ چیزوں پہ قادر ہے اور وہ قدرت رکھتا ہے اور اس کا طاقت ہے, جب ہمارا طاقت ہی نہیں ہے, ہم صرف اللہ کے یہاں پہ نمائندے ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھیجے ہیں. پتہ نہیں کس مقصد کے لیے ہمیں یہاں پہ لایا ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اور اس مقصد کے لیے جو اللہ نے ہمیں لایا اور وہی کام احسن طریقے سے لیں اور اس صوبے کی اور ملک کی وسیع تر اور عوام کی وسیع تر مفاد میں. لیکن استعفیٰ کبھی نہیں دوں گا. عوام کا دیا ہوا جو یہاں پہ پوزیشن ہے, اگر مجھے چھوڑا گیا تو میں آخری سیکنڈ تک جاؤں گا. اگر جس طرح ملک کی معاملات ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس قابل ہوں گے, ہمارے پاس اتنا خرچہ ہے کہ ہم الیکشن پہ جائیں. یہ نہیں کہ مجھے اس چیئر پہ بیٹھ کے یہ چیزیں آپ لوگ سب دیکھ رہے ہیں اور میڈیا کے لوگ بھی دیکھ, نہیں نہ استعفیٰ دوں گا, نہ استعفیٰ وہ کروں گا, گورنمنٹ گراؤں گا. ابھی آپ کا پوائنٹس ہیں نہیں بہت ہے, ابھی بہت کچھ بولنا ہے. میں 1 سال کے بعد آئی ہوں اور ابھی برداشت کریں. آپ بولتے ہیں کم از کم ہمیں بٹھاتے ہیں کہیں. نہیں میں بھی کھڑا ہوں نا آپ کے ساتھ, کوئی مسئلہ. تو آپ پہ بتایا گیا کہ بہت زیادہ دباؤ ہے کہ 1 سال آپ خاموش ہیں, ابھی آپ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ میں جب میڈیا کے سامنے آؤں تو اپنے عوام کو اس ٹائم نہیں آؤں کہ میں ان کو صرف خوشخبریاں سناؤں. ہم آگے چل کے یہ کریں گے. ہم ابھی کیا کر کے گئے ہیں وہ بتانے جا رہا ہوں کہ ہم نے کیا کیا اور کیا آگے کرنے کا ارادہ. آگے پتہ نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں, لیکن ابھی کا یہ پتہ ہے کہ ہم نے یہ کر کے جا رہا ہوں. تو نکال دیا تو اور بات ہے, استعفیٰ نہیں دوں گا. ہاں بھائی, ہاں زمین کے مجازی خدا ایم پی سے وہ نکالتے ہیں, باقی کوئی نہیں نکال سکتا. وہ نہیں, اوپر اللہ نکال سکتا ہے, نیچے یہ. تو بات یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے جب مجھے بلایا گیا تو میں نے ان کو کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ اپنے یہ کیا کہا ہے. میں نے کہا دیکھیں ہمارے کام ہم کو سانچے, ہمیں کیا پتہ وہ کہ آپ لوگوں نے میرے پی ایچ ڈی پہ روکا ہوا ہے, میرے پوسٹ روکے ہوئے ہیں, میرے کلی کچہری کو روکا ہوا ہے, مجھے کسی جگہ پہ ہلنے نہیں دیتے. انہوں نے کہا اس پی ایچ ڈی پہ میں ایک جسٹس صاحب نے کہا کہ ایک ایسا اسکیم ہے جو 8 ٹیوب کسی کے پاس ہیں, آپ نے مزید 2 دیے. میں نے کہا غلط کیا, اس کو 3 دینا چاہیے. جس کے پاس 8 ٹیوب ہیں وہ ضرور ملک ٹکری اور وڈیرا اور 800 1000 2000 ووٹوں کا مالک ہے. میں پاگل ہوں, نہیں دوں گا. جب میں جاؤں گا, مجھے نظام آپ نے دیا ہے کہ جا وہاں سے ووٹ لو, وہ عوام اس کے ہاتھوں میں, اس کے رشتہ دار, اس کے بزگر, اس کے تمام لوگ. تو یہ میڈیا میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ جو ڈیسیجن ہم لیتے ہیں ہم سوچ سمجھ کے اور مجبوری میں لیتے ہیں. غلط فیصلے ہوتے ہیں, لیکن سسٹم نے ہمیں غلط جو پوزیشن دیا ہے وہ غلط راستہ دیا ہے. ووٹ جن سے لیتے ہیں تو ان کو ضرور ہمیں نوازنا پڑتا ہے. میں نے جسٹس صاحبانوں کو کہا کہ ہمیں جائیں کٹہرے میں لائیں, 3 بندوں کو کہیں کہ آج اس دفعہ یہ بندہ یہ اس علاقے کا نمائندہ ہوگا اور 5 سال تک یہ رہے گا. اگلا 5 سال کس نے دیکھا کس نے نہیں دیکھا وہ اللہ کو پتہ ہے.
تب ہم اگر غلط کام کریں تو پھر ہمیں سرزنش کیا جائے, ہمیں پوچھا جائے. جب ہمیں نظام ایسے دیتے تو اس نظام میں آج جو فیصلے کرنے جا رہا ہوں, کوئی سیاستدان ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ نہیں کرنا چاہتا لیکن نہیں کر سکتا. اس کو کر کون سکتا ہے؟ باپ پارٹی کا ایم پی اے یا چیف منسٹر. کیوں کر سکتا ہے؟ باپ پارٹی جسے لوگ کہتے ہیں راتوں رات بنائے ہوا پارٹی ہے. باپ پارٹی راتوں رات نہیں بنائے. باپ پارٹی کے اندر کئی پارٹیاں پنپ رہے ہیں, بنے ہوئے ہیں صدیوں سے, نسل در نسل سے یہ چلے آ رہے ہیں. یہ اپنے اندر ہر ایم پی اے اپنے اندر ایک پارٹی ہے اور اپنے علاقے میں ورت رکھتا ہے. باپ پارٹی کا نام صرف ہے, ایم پی اے اگر جاتا ہے تو وہ اپنے تمام ووٹ لے جاتا ہے. باپ پارٹی کو نقصان ہوتا ہے, ایم پی اے کو نقصان نہیں ہوتا. اس کا مطلب کہ باپ پارٹی کے اپنے ووٹ نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے علاقوں میں لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, نسل در نسل وہ عوام ان کو لاتے ہیں. اور یہاں پہ کہیں گے کہ آئندہ اس سے میں نے انٹرویو کرنا ہے تمام آپ کے. جی جس طرح پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں پتہ نہیں تھا, آپ اپنا سسٹم چلائیں, ہم اپنا چلائیں گے, لیکن یہ کہ بیان بازی بند کر دیں. میں نے کہا آپ لوگ ہمیں تنگ نہیں کریں, ہم بیان بازی بند کریں گے. گو کہ اس دفعہ پھر بھی مشکلات ہیں. اگر اس طرح رہیں تو جلد میں ایک اور ایم پریس کانفرنس کروں گا, چاہے اس کے لیے کنٹمپٹ آف کورٹ کرنا پڑے. اور میں ان کے اگینسٹ سپریم کورٹ بھی جا رہا ہوں کہ یہ ہمیں کام کرنے نہیں دے رہے ہیں, اور کام کرنا ہمیں وہ ہے. میں انشاءاللہ اپنے اے جی صاحب کو کہا ہے کہ جا کے سپریم کورٹ میں کہ یہ ہر وہ کام میں مداخلت کرتے ہیں جو گورنمنٹ میں ہم ڈیسیجن لیتے ہیں. وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہیں, ہم اپنی جگہ پہ صحیح ہیں, لیکن ایک دوسرے کو سنیں گے تو پھر ڈیسیجن لینے میں مشکلات نہیں ہوگا. ہمیں ایسے اسٹے ہر وہ اقدام ہم جب کرتے ہیں تو وہ اسٹے دیتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم اس اسٹے کے پیچھے, اس ڈیسیجن کے پیچھے ہم نے کتنے سوچ بچار کیا, کیا کیا ہم نے مختلف مراحل طے کیے. جب وہ اسٹے دیتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے تو کریں, عوام کو جو ذمہ داری ان کو دیا گیا وہ ذمہ داری نبھائیں. لیکن بہرحال میں بھی اس کو نہیں کہوں گا پھر, لیکن اگر میں دیکھتا ہوں یہی سچویشن ہے, مجھے جیل اور ان چیزوں کا پرواہ نہیں ہے, مجھے کنٹمپٹ آف کورٹ کا پرواہ نہیں ہے, میں وہ کروں گا جو صوبے کی وسیع تر مفاد میں. اب آتے ہیں, میں اب یہ کرنے جا رہا ہوں اور ایک ڈیسیجن ہم نے لیا, ابھی آپ کو میرے خیال میں اس کا فوٹو وہ بھی ملے گا, ڈرافٹ بھی ملے گا, کہ یہ میں تمام جو جتنے میں نے اقدام کیے, تمام جو بلوچستان کے, کیونکہ میں بلوچستان کا وہ فرزند ہوں جس میں پورا ہاؤس کا اعتماد ابھی تک میرے اوپر ہے اور انشاءاللہ رہے گا. ایسا کچھ نہیں کہوں گا جو گو کہ شاید کسی دوست کو اچھا نہ لگے, لیکن اچھا اس لیے نہیں لگے کیونکہ جو سسٹم میں رہتے ہیں اس سسٹم میں یہ چیز تو حق کا ہے, لیکن اس سسٹم میں مشکل ہے کہ اس کو سنبھالنا. جو پارٹیاں جتنے ہیں انہوں نے میرے سارے اقدامات میں میرا ساتھ دیا اور اس میں بھی ساتھ ہے انشاءاللہ. اور یہ بلوچستان کا وہ فیصلہ ہے جو باپ پارٹی میں نے کہا کہ اس لیے کر سکتا ہے کیونکہ باپ پارٹی میں اپنے اندر ایک پارٹی رکھتا ہوں جس کا جو پوزیشن ہے وہ اواران ہے, اواران کے عوام ہے. اگر باپ پارٹی مجھے نکال بھی دیتی ہے تو میں اواران میں ایم پی اے بنوں گا کسی پارٹی یا آزاد پوزیشن میں. لیکن یہ جو باپ پارٹی ہے یہ میرے خیال میں ہمیں اکٹھے اس لیے ہوئے تھے کہ ہم بلوچستان کے جتنے لوگ ہیں اپنے اندر ایک پارٹی رکھتے ہیں, ہم اکٹھے ہوں اور ایک باپ پارٹی کی شکل میں بلوچستان کے مفادات کا ہم دفاع کریں اور حقوق کی جنگ لڑیں اور عوام کی جو مفادات ہیں جو عوام کے لیے اچھے فیصلے کر سکیں. بہرحال آج وہ دن آ گیا جس کا فیصلہ میں کرنے جا رہا ہوں ایز اے ایم پی اے, ایز اے جو پارٹی لیڈر اوارا رہوں گا, باپ پارٹی کا سربراہ رہوں نہیں رہوں. اور دوسری بات, ہمارے بہت سارے دوست ہمارے پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں. میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ جو بندہ جاتا ہے جی بسم اللہ, آتا ہے جی بسم اللہ. ہم اپنے آپ کو, اپنے ایفرٹس کو, اپنے تمام محنت کو اس کو ناکام یا اس کی خلاف کارروائی پہ نہیں جائیں گے, کیونکہ وہ اپنے اندر خود پارٹی ہے, اس کو نکالیں تو خود ہی دوبارہ آ جائے گا.
اب اس میں آتے ہیں کہ باپ پارٹی اور پیپلز پارٹی میں کیا کچھ چیزیں ایسے ہیں کہ مجھے جاننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلوچستان عوامی پارٹی، اگر اس کو انگلش میں دیکھا جائے تو پیپلز آتا ہے، عوامی انگلش میں پیپلز، مطلب اس میں صرف انگلش اور اردو کا فرق ہے، باقی پارٹی وہی ہے. اور صوبے سے فیڈرل میں جا رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، انگلش میں جا کے فیڈرل میں جا رہے ہیں. میرے خیال میں ہمیں روکنا نہیں چاہیے، جو جاتا ہے جی بسم اللہ، جو رہتا ہے جو بسم اللہ، جو اگلا اپنا فیصلہ اپنے صوبے اور ملک کی مفادات اور علاقے کی مفادات کو مد نظر رکھتے ہیں. باپ کے لوگ اپنے سیٹ کی کیوں اور پارٹیوں کے کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم پارٹیوں کا نہیں، ہم اس اقدام میں ساتھ دیں گے جہاں پہ ہمیں گورنمنٹ میں ان میں ہونے کا موقع ملے اور ہم اپنے لوگوں کی خدمت کریں. ہمیں عوام الیکٹ کر کے بھیجتا ہے، اس لیے نہیں کہ میں یہاں پہ اپوزیشن کروں یا ان کو نعرے دوں یا سوکال کہ ہم ان کو صرف نعروں میں خوش کریں. نہیں، ہم اپنے عوام کو جو ہمیں یہاں پہ بھیجتے ہیں ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو ان کے لیے اپوزیشن کر کے ان کے جو خدمت ہے وہ نہیں کریں اور یہاں پہ نعرے لگا کے. ہم جب بھی آئیں گے ہم کوشش کریں گے اللہ تعالی ہمیں حکومت میں شامل کرے اور ہم اپنے لوگوں کی خدمت کریں. یہ نہیں کہ ہمیں حکومت کا لالچ ہے، حکومت میں نہیں رہیں گے. جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا، کیا ہم ان کے حق اور ان کی حقوق کا ہم دفاع کر سکیں گے؟ ان کو حق دلا سکتے ہیں؟ اپوزیشن میں نعرے لگا سکتے ہیں لیکن ان کے مسائل حل نہیں کر سکتے. تو ہم اپوزیشن میں رہنے کے لیے الیکٹ نہیں ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں جب بھی آئیں اللہ تعالیٰ ہمیں گورنمنٹ میں شامل کرے تاکہ ہم جمہوریت کا حصہ ہے، لیکن ہم شوق نہیں رکھتے ہیں باپ والے. اسی لیے آپ نے کوئی اپوزیشن نہیں رہنے دیا تھا؟ میں نہیں، جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے عوام، اللہ کے لائے ہوئے جو یہاں پہ لوگ ہیں، انہوں نے جن کو الیکٹ کر کے بھیجا ہے، میں حق نہیں رکھتا ہوں کہ میں ان کے حق غضب کروں اور ان کو محروم کریں، ان کے عوام کو ان کے اس میں گو کہ یہ نعرے لگاتے رہیں. لیکن میرا ضمیر نہیں مانتا ہے، جس کو اللہ نے نمائندہ بنا کے اس علاقے کا بھیجا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس کا حق دے دیں. میں ایون اپنے خلاف بات کرنے والے کو بھی کبھی بھی میں نے نہیں کہا کہ تم میرے خلاف بات نہیں کرو. ایون میرے دوست جو یہاں پہ جتنے رپورٹر ہیں ان کو میں نے کہا کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ میں آپ کا دوست ہوں. آپ اپنے جو ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے اور چینل والوں نے دیا، اس پہ کمپرومائز مت کرنا کہ میں آپ کا دوست ہوں. آپ اپنے سوال کھلے دل سے کرنا اور کبھی اس میں پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ وہ ذمہ داری آپ کا ہے. دوستی ہماری اپنا رہے گا. تو اس لیے میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ یہ چیزوں میں کیونکہ ہم ایک دوسرے کے ضرور مدد کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے معاملات کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تو جنہوں کو اللہ نے لایا ہے اور نمائندہ بنایا اور میں ان کو حق ماروں، میرے خیال میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ سیٹ اس لیے نہیں دیا بغیر منت کا، بغیر پیسے کا، بغیر کسی. میں تو غریب کا بچہ ہوں، میرا باپ تو ایک ملنگ وہ تھا اور اللہ والا تھا اور نمازیں اور وہ کرتا تھا. کبھی نہ اس نے بندوق اٹھایا کسی کے، نہ آج تک میں نے کسی مچھر کو مارا ہے. مچھر بھی اپنا چونٹی میرے پاؤں کے نیچے آتا، 3 دن مجھے نیند نہیں آتا. نہ بندوق چلانا آتا ہے، نہ مجھے اس طرح کا میرا ایک قبائلی پوزیشن ہے کہ میں کہوں کہ میں بڑا ایک پوزیشن میں ہوں، میں قبائلی شخصیت ہوں. نہیں، میں ایک اللہ والا ایک ملنگ جو اس کے نام سے اللہ تعالیٰ نے اور عوام نے مجھے یہاں پہ بھیجا ہے. تو وہ بھی اس نے بھی کبھی کسی کو مارا نہیں ہے. ہاں، خود کو بچانے کے لیے ادھر ادھر کوشش کرتے رہے، ہم مار کھاتے رہے، قتل ہوتے رہے، لیکن کبھی قتل کیا نہیں. وہ جو 2 تمتیں گرائی ہیں سر، وہ اس کا بھی تو جواب دینا پڑے گا. حکومتیں گرائیں نا، حکومتیں گرائیں کسی اور نے، ہمیں استعمال کیا گیا، استعمال کیا گیا. جام صاحب ابھی تک زخمی ہیں آپ کیا؟ نہیں، میں نے صرف اسٹیٹمنٹ دیا، آپ کی میڈیا میں ریکارڈنگ مجھے. میں نے جام صاحب کو کہا، میں نے کہا کہ اگر پارٹی کو نقصان ہوا تو اس کا ذمہ دار جام صاحب ہوگا، اور جام صاحب کی جو طریقہ کار ہے ہمیں نہیں لگتا کہ جام صاحب پارٹی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. صرف اسٹیٹمنٹ دیا. اور کس کا ایک چینل کا برتھ ڈے تھا کسی کا، اسی دن یہ ممکن یہ اپنا نیو چینل کون سا 92 نہیں جی این این اس کا برتھ ڈے تھا.
اور وہاں پہ یہ میں اس کا برتھ ڈے کا کیک کاٹ رہا تھا تو یہ کوئی نیوز آیا اور اس میں نے یہ چیز کر دیا. اور جام صاحب نے آگے سے کہا کہ اس کا عادت ہے ہر 3 مہینے کے بعد یہ بیماری اس کو لگتا ہے اور آتا ہے میڈیا میں. تو وہ پھر پتہ نہیں وہ اللہ نے اس بات کو برا سمجھا اور لوگ جوک در جوک میری طرف آتے گئے اور کاروان بنتا گیا اور ہم اس منزل تک پہنچ گئے. بہرحال میں نہیں کہتا ہوں کہ جام صاحب خراب تھا، صحیح تھا، وہ جانے، اس کا اللہ جانے، اس کا عوام جانے. میں ذمہ داری یہی ہے کہ میں آج یہ جو کرنے جا رہا ہوں میں میڈیا کے تھرو باقی صوبے کے لوگوں کو شاید یہ چیز وہاں پہ ہے یا نہیں ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ کیونکہ جس سسٹم سے جس سیاسی طریقے سے ہمارے لوگ آتے ہیں اور وہ ان کے لیے مشکلات ہوں، یہ ڈیسیجن بہت مشکل ڈیسیجن ہے جو میں آج لینے جا رہا ہوں. یہ اپنے جو صوبے کے عوام ہیں اپنے لوگوں کو یہ نہیں کہیں، شاید اگر وہاں پہ یہ اس طرح نہیں ڈیسیجن لیا نہیں گیا ہے، یہ ڈیسیجن لینا بڑا مشکل کام ہے. اور وہ اپنے لوگوں کو اس چیز کا مثال نہیں دیں کہ بلوچستان میں یہ ڈیسیجن لیا گیا آپ لوگ بھی لے لیں. میرے خیال میں نہیں لے سکے گا کوئی اور پاسبل نہیں ہے. اس نہیں کہ ایسا کوئی بڑا کام نہیں کرنے جا رہا ہوں، اپنا فرض نبھا رہا ہوں، نہ میں احسان کر رہا ہوں. ایسے آ جائے تو پھر ختم ہو جائے. تو آپ لوگوں اتنا بے چینی اتنا چیزیں، میں گورنمنٹ گرانے کے لیے استعفیٰ دینے کے لیے عوام کا قیمتی ٹائم ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، میں عوام کے مفادات میں فیصلے کرنے جا رہا ہوں اور بھی کیے ہیں. یہ کرنے کے بعد میں اور بھی بتاؤں گا. اس میں شاید مجھے سوال جواب دینا پڑے گا کئی پارٹیوں کو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اس لیے نہیں دیں گے کہ اس سے بہتر فیصلہ ملک کی سیاست میں کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے. وہ کر سکتا ہے. مجھے پتہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں واحد پاکستانی پولیٹیشین ہوں جس نے تمام قسمیں کھائے، کوئی قسم نہیں چھوڑا. مجھے اتنے قسمیں دیے گئے ہیں کہ میں ابھی تک گیا قسم کھا کے. میں نے MP کا قسم کھایا، پھر اس میں ینگسٹ منسٹر کا قسم کھایا، پھر ینگسٹ ڈپٹی اسپیکر کا قسم کھایا، پھر ینگسٹ اسپیکر کا قسم کھایا، پھر آگے چل کے ینگسٹ گورنر کا کھانا پڑا، اور پھر ینگسٹ چیف منسٹر کا 2 دفعہ، ینگسٹ اسپیکر کا 2 دفعہ، مجھے BIP کا وہ اس کا بھی قسم کھایا. پارٹی پریزیڈنٹ بھی رہ چکا ہوں، پارٹی ممبر بھی رہ چکا ہوں، پارٹی ورکر بھی رہ چکا ہوں. بہرحال اب آتے ہیں وہ جو تمام لوگ. ہاں بھائی صوبے میں کچھ بھی نہیں ہے. پارٹی صدر مل گیا نا، سوتے سوتے چیف منسٹری ملے، سوتے ملے. جب اللہ دیتا ہے اسی طرح دیتا ہے اور سنبھالتا بھی. اللہ کو میں جب ادھر تھا میں نے کہا اللہ سنا ہے کہ سوتے دیتے ہو، سوتے مجھے دے دو میں یقین کر لوں. تو اللہ نے دیا. تو یقین کریں، مذاق کے لو. ابھی بھی آپ کو پتہ ہے لوگ یہی کہتے ہیں سوتا ہوں. سوتے ہم نے رکو دک بھی لیا، سوتے بہترین بجٹ بھی پیش کیا، سوتے ہم نے سارے چیزیں رکو دک میں. پتہ ہے آپ کا جو پوزیشن ہے تاریخ میں کبھی اس طرح کا کسی نے لے کے دیا نا، میں اس کو مانتا ہوں. آپ کا جو 25% نہیں 25% جو ہے، پتہ ہے کتنا خرچہ ہوتا ہے 25% میں؟ $4 ارب آپ کے لیے خرچہ کرے گا فیڈرل گورنمنٹ اور رکدک کمپنی. 4 ارب آپ کے لیے اور 8 ارب خود کے لیے. مطلب وہ 8 ارب اور آپ کے لیے بھی پیسہ خرچ کر رہا ہے. کیا بلوچستان کے پاس $4 ارب ہیں؟ کیا بلوچستان میں ایسا کبھی فیصلہ ہوا ہے کہ ایک ہارے ہوئے کیس میں آپ اپنے عین مطابق صوبے کا عین ایک جو ڈیمانڈ ہے اس کو حاصل کریں گے اور 330 نہیں پلیز اس طرح مت کریں، آپ لوگوں کو گمراہ مت کریں. 8 ارب مطلب $8 ارب یہ اس کا کام ہے نگیٹو. ابھی اس کو اس نے تھرو آؤٹ زندگی میں نگیٹو نیوز دیے، کبھی اچھے نیوز نہیں دیے عوام کو. اس طرح کے لوگ اس میں نہیں نگیٹو نہیں ہے، لیکن اس کی جو سوچ ہے وہ اپنی تک. جہاں تک ہم نے جو حالات دیکھے ہیں، حالات فیس کیے ہیں، میرے خیال میں اگر کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہے جو اس طرح کے حالات کا مقابلہ کرے، اور وہ میں نہیں کہتا ہوں کہ مجھے شاباشی چاہیے، میں نے اپنا فرض نبھایا، میں نے اپنی ڈیوٹی نبھایا، میں نے حق ادا کرنے کی کوشش کیا جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے صوبے کے لیے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ
چھوٹی بات نہیں ہے یہاں پہ بیٹھ کے، یا شاید آپ اپنے لیول پہ صحیح سوچ رہے ہیں، لیکن جس لیول سے میں گزرا ہوں، جس پروسیس سے میں گزرا ہوں، اس پروسیس میں یہ پاسبل نہیں تھا کہ ہم اس کو لیں۔ 8 ارب ڈالر جو ملک میں آئیں گے، صرف اور صرف ریکودک کا 50% جو بیرک گولڈ اور ان کی ٹیم ہے ان کی طرف سے 8 ارب ڈالر پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آئے ہیں، اور اس میں آپ 25% کے پارٹنر ہیں، اس میں آپ کے لیے 4 ارب لگائے جا رہا ہے، اور آپ کو سالانہ 300 ارب روپے جو ملیں گے۔ اس کے بعد اب سعودیہ اور دوسرے، اور یہ صرف گیٹ وے تھا، اور یہ وہ ڈیسیجن تھا جو ہم یہاں پہ میں ریسانی صاحب کا ذکر نہیں کروں، 300 ارب روپے پرافٹ ملیں گے۔ اگر اس ریکودک کے حوالے سے میں ریسانی صاحب کا ذکر نہیں کروں تو میرے خیال میں یہ منافقت ہوگا، اور اس کی جو ایفرٹس ہیں اور اس کی جو ہمت تھا، اس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ آج ہم نے یہ حصہ حاصل کر سکا۔ اگر وہ ڈیسیجن نہیں لیتا تو اس ٹائم یہ کیس ختم ہوتا، آج ہم یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ہم اپنا حصہ لے سکتے۔ یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے اس ٹائم کے چیف منسٹر کو، گو کہ اس ٹائم ہمیں سمجھ نہیں آیا، ہم نے بہت سارے چیزیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نے ریکودک میں حصہ لیا، اس ریسانی کے نواب ریسانی کے ڈیسیجن سے ایک اتنا بڑا اچیومنٹ ہوا جو کہ تاریخی ہے۔ میں بتاؤں گا، آپ حیران ہو جائیں گے، آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ اس نے کیا کر کے گیا اور کیا ہمیں ایک دے کے گیا ہے، جو صوبے کے لیے آنے والے تمام جو لوگ ہیں، جو نمائندے ہیں، جو اس چیف ایگزیکٹو کے پوسٹ پہ آئیں گے، ان کے لیے وہ کیا کر کے گیا۔ آپ اس کو جائیں گے اور سلام کریں گے کہ اس نے جو ڈیسیجن لیا، اس ڈیسیجن نے آج بلوچستان اور بلوچستان کے حقوق اور بلوچستان کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا گیم چینجر ثابت ہوا وہ ڈیسیجن۔ تو ریکودک کو بعد میں کبھی اپنا مینگر صاحب کرتے ہیں، جو ابھی آنے والے دنوں میں ابھی ریسانی صاحب کا اس لیے میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس ٹائم اس نے جب ریکودک کو روکا، اگر نہیں روکتا تو وہ پوزیشن جو پرانا پوزیشن جس میں 25% میں پارٹنر ضرور تھے، لیکن ہمیں 4 ارب ڈالر لگانا پڑتا تھا، ہمیں پرافٹ اس وقت آتا تھا کہ جب ہم تقریباً 20-30 سال، یہ 100 سال تک چلے گا۔ اور یہ ایک اور چیز ہے، اس کے ڈیسیجن سے اگر مجھے روپیہ بھی نہیں ملتا میں اس کا پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ ہم نے گیٹ کھولنا تھا دنیا کے انویسٹروں کو، ان کو کہا کہ وہ کرنا تھا، چاہے اس کے لیے مجھے کسی چیز کا بھی ڈیسیجن لینے میں کوئی وہ تھا، میں پیچھے نہیں ہٹتا، کیونکہ میں نے دنیا کے لوگوں کو بتانا تھا کہ یہاں آئیں اور انویسٹ کریں، اور اس صوبے کے جو خزانے ہیں آپ یہاں پہ پیسے لگائیں، ہمیں ہمارے صوبے کے حصے دیں، اور باقی جو بھی آپ کا انویسٹر آتا ہے وہ اس لیے نہیں آتا ہے کہ وہ ہمارے لیے مہربان ہے یا ہمارے لیے وہ اس کو اللہ نے وہ دیا ہے، دل میں رحم دیا کہ وہ ہمارے لیے پیسے، وہ اپنے کمانے کے لیے آتا ہے۔ ریسانی صاحب نے جو ڈیسیجن لیا، ایک تو 25% مل گیا مفت میں، پیسے بھی ہم خرچ نہیں کر رہے ہیں، رائلٹی اس کے علاوہ اس ٹائم 2% رائلٹی تھا، آج 5% رائلٹی ہے، میرے خیال یہ بھی بڑا ایک چینج ہے۔ تیسرا جو اہم، اس سے زیادہ اہم ہے، وہ ہے ہمیں شعور دے کے گیا کہ آپ کا جو وسائل ہے، اس جو کرائسس نے، اس جو گو کہ اس کو شاید پتہ تھا نہیں تھا، لیکن اس نے یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم اتنی کرائسس سے گزریں گے۔ آج جو ہم نے اچیو کیا، مینگل صاحب یقین نہیں کریں گے، یہ بلوچستان کی تاریخ کا بہترین ایک اچیومنٹ ہے، کیونکہ ہم جس صوبے میں رہتے ہیں اس صوبے کو کہتے ہیں خزانوں کا وہ مطلب خزانے ہیں، اس خزانے کو ہم کس بے دری سے ہم لوگ ڈیسیجن لیتے تھے اور لوگوں کو دیتے تھے، یہاں جو یہاں پہ آتے تھے ہمارے سامنے، اور جو ہمارے لوگ تھے مائنس ڈپارٹمنٹ کے، وہ جو ہمیں کہتے تھے ہم اس طرح فیصلے لیتے تھے، لیکن آج ہمیں اس نے پالش کر دیا اس فیصلے نے جو ریسانی صاحب نے لیا، اور ہم نے بہت سخت کرائسس سے گزرے ہیں۔ ایون ہم نے مختلف چیزوں میں ہمیں کہا گیا ہے کہ سمر مبارک سے اور ادھر سے ہم نے 10-15 ارب روپے بھی خرچ کر دیے صوبے کے عوام کے، لیکن میں کہتا ہوں وہ پیسے کچھ بھی نہیں ہیں جتنا ہم نے اچیو کیا، جو بلوچستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ
جو بھی اب فیصلہ ہوگا, جو فائل مائنز کے حوالے سے آئے گا, اس کو ہم ہر طرح کے زاویے پہ دیکھتے ہیں اور ایکسپرٹس کا رائے لیتے ہیں, تب جا کے ہم فیصلہ کرتے ہیں, کیونکہ ہم کل اپنے لوگوں کے سامنے ملامت نہیں ہونا چاہتے ہیں. اپنے لوگوں کے حقوق اور ان کے جو حق ہے, اللہ نے ان کو جو خزانہ دیا ہے, ہمیں حق بنتا ہے کہ ہم اس میں اچھے فیصلے کریں. یہ میرے خیال میں یہ ریکوڈک سے ہزاروں اور ریکوڈک آئیں گے. ابھی آنے والا سعودی گورنمنٹ ہے, دوسرے 4-5 اور پائپ لائن میں آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان اس پوزیشن میں ہوگا. اگر پاکستان کو کہیں پہ پیسے کی ضرورت پڑے تو IMF میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گا, اپنے صوبے کے ایک صوبے میں لے سکتا ہے انشاءاللہ. اتنے پوزیشن بلوچستان پہ چل رہے ہیں. نہیں ابھی نہیں چل رہے, نہیں ابھی ہم چل رہے ہیں. نہیں کاظم تو غلط, آپ نے آپ سارے, آپ کا پورٹ کام نہیں کر رہا ہے, آپ کا سارا چیزیں کام نہیں کر رہا ہے. آپ کے ٹیکس کے در ہیں, ہم نے ٹیکس دیتے ہیں, گاڑیاں ہم لوگ سارے نن کسٹم ہے. کیا دے رہے لے رہے صرف ایک سوئی گیس ہے, سوئی گیس ہے. آج سوئی گیس کو بھی ہم نے بہتر فیصلوں میں لے جا رہے ہیں, اور مستقبل میں آپ کو سوئی گیس کے جو فیصلے ہیں آپ کو ایسے ملیں گے کہ سوئی گیس میں, اور دوسرے بھی سیندک جو کہا جاتا تھا کہ سیندک میں کچھ مہینے ہم نے ابھی تک وہ پتے بھی نہیں کھولے ہیں جو ہم نے سیندک کے ساتھ ایگریمنٹ کیا. اس میں اب ہم 2% رائلٹی کے نہیں 6.5% رائلٹی کا اس میں شیئر ہے ہمارا, جو کہ نیا فیصلہ ہم نے اس کیا. اور جو شیئر ہمارا, جو پہلے ہمارا شیئر تھا جو پاکستان میں, جو 30% پاکستان میں تھا اور اس میں 20% ہمارے بلوچستان کا تھا, آج ہم 50% کے جو پورے شیئر کا مالک ہیں. یہ بھی آج اس کا ایک ہفتہ پہلے شاید آپ کی نظروں سے گزرا, پہلی دفعہ 2.5 ارب کا اس کا جو انکم ہے وہ بھی ہمیں اس کا چیک ملا, اور 90 کروڑ کا ایک اور چیک ملا. یہ ابھی اس کا اب ریکوڈک پہ جاتے ہیں. ریکوڈک میں ایک اور بھی اہم کام کر کے گئے ہم لوگ, کہ صرف ہم نے ایگریمنٹ کیا, تبھی آپ نے سنا کہ کام شروع نہیں ہے, ریزنگ نہیں ہے. میڈیا میں آپ نے دیکھا, آپ کے سامنے گزرا, آپ لوگوں نے خود چلایا کہ رائلٹی ہم نے ایڈوانس بھی لے رہے ہیں. مطلب یہ تاریخ میں کتنی نہیں ہوا. مجھے امریکن ایمبیسیڈر کا وہ بات کہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ آپ لوگوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا